بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پوری دنیا کو فتح کر لینے کا ارادہ تو دنیا میں تمام لوگ ہر روز ہی کرتے ہوں گے، لیکن دنیا میں ایسے بہت سے کم لوگ گزرے ہیں جو اپنے اس ارادے کو تکمیل دینے میں کامیاب رہیں۔ ایسا ہی ایک بہادر شخص امیر تیمور نام کا بھی گزرا ہے، جس نے مشرق اور مغرب میں اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے۔ سلطنت دہلی سے لے کر سلطنت عثمانیہ تک سب کو شکستوں سے دوچار کیا۔ جب بادشاہ امیر تیمور نے ملک شام پر قبضہ کیا تو محب اہل بیت ہونے کی وجہ سے اس کا دل شام کے لوگوں کے لیے نفرت، عداوت اور بدلے کی بھڑکتی ہوئی آگ سے لبریز تھا۔ تیمور نے شام کے بڑے بڑے لوگوں کی گردنوں کو توڑا اور ان کے سروں کو نیچا کیا۔ اہل شام پر بے پناہ مظالم ڈھائے، یہاں تک کہ شام کے صاحب عقل لوگوں نے محسوس کیا کہ تیمور کا یہ سخت رویہ اس کی کسی خاص عداوت کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ تیمور کا غصہ کسی طرح کم ہو جائے۔ بہت سا مال و دولت، زیورات اور جواہرات اس کو بطور رشوت پیش کیے، مگر تیمور کا دل اہل شام کی جانب نرم نہ ہوا۔ آخر میں ملک شام کے اشرافیہ نے یہ طے کیا کہ اگر کسی طرح تیمور سے ہماری قرابت طے پا جائے تو شاید اس کی یہ کیفیت بدل جائے۔ چنانچہ ملک شام کے چند بڑے بڑے آدمی جمع ہوئے اور یہ سب تیمور کے دربار میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے تیمور سے کہا، اس شہر میں سب سے بڑا اور شریف گھرانہ ہماری بادشاہت کا ہے، جو آپ سے پہلے یہاں حکومت کیا کرتا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کی بیٹی سے، جو بہت ہی نازک، حسین و جمیل اور باحیا ہے، اس سے عقد کر لے۔ پہلے تو تیمور نے پیشکش پر انکار کر دیا، لیکن جب امراء شام کی جانب سے بہت اصرار ہوا تو اس نے کچھ سوچا اور کہا، اچھا ٹھیک ہے، بازاروں کو ذرا سجایا جائے، خصوصاً بازار شام کو زیادہ سجایا جائے۔ اس کے بعد امیر تیمور نے سامان عروسی منگوا کر حکم دیا کہ اس شہزادی کو حمام بھجواؤ تاکہ وہ شہزادی پہلے اچھی طرح غسل کر لے۔ پھر تیمور نے اپنے ایک ملازم کو حکم دیا کہ ایک لاغر اونٹ اس حمام کے دروازے پر لے جاؤ جہاں وہ شہزادی نہا رہی ہے، اور جس وقت وہ حمام سے نکلے تو اس لڑکی کو اس اونٹ پر بے لباس سوار کرو اور بازاروں سے گزارو۔ جس وقت وہ ملازم اونٹ کو لے کر حمام کے دروازے پر پہنچا تو وہاں پر موجود لوگوں نے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ ملازم نے جواب دیا کہ بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ اس لڑکی کو اونٹ پر بٹھا کر بازاروں سے بے لباس گزارو۔ خبردار کوئی قریب نہ آئے جو اس کے گرد کوئی پردہ ڈالے۔ اہل شام نے جب یہ سنا تو سب مل کر بادشاہ کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ کیا آپ نے یہی حکم دیا ہے کہ وہ لڑکی کو بازاروں سے اس طرح بے پردہ گزارا جائے؟ اس وقت تیمور نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ اب شام کے یہ معتبر لوگ فریاد کرنے لگے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا تو کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی نہ ہوا کہ ایک شریف عورت کو اس طرح سے ذلیل کیا جائے۔ امیر تیمور نے کہا، یہ ٹھیک ہے جو تم کہتے ہو کہ ایسا کبھی جاہلیت کے زمانے میں بھی نہ ہوا کہ ایک شریف عورت کو اس طرح سے ذلیل کیا جائے، مگر تم لوگوں کے نزدیک تو یہ ایک اچھا فعل ہے، اس لیے میں اس کو کرنا چاہتا ہوں۔ اب شام کے لوگوں نے کہا کہ جناب، وہ بادشاہ کی بیٹی ہے، بڑی عزت دار ہے، یہ آپ کیا گناہ کرنے جا رہی ہیں؟ یہ سننا تھا کہ تیمور تخت سے کھڑا ہو گیا اور شیر کی طرح گر جا، ارے بغیر تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی خاص گزرا ہے، اور کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں سے زیادہ کوئی عزت دار ہوا ہے؟ یہ تمہارا وہی بازار نہیں جس میں زینب اور کلثوم بغیر پردے کے پھرائی گئی تھی، جہاں اہل بیت کی عبادت گزار حرم نبوی کی بیٹیوں کو سروں سے چادریں اتار لی گئی تھی اور کانوں سے سونے کی بالیاں کھینچ لی گئی تھی۔ آج تم فریاد کرتے ہو اور کل تمام ان شہزادیوں کی فریاد پر ہنس رہے تھے۔ کسی نے بھی اس وقت کچھ غیرت کی اور کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے،
اور آج اپنے بادشاہ کی بیٹی کے لیے تم سب یہاں فریادی بنے کھڑے ہو۔ پھر امیر تیمور نے اپنے ملازمین کو روانہ کیا اور ملک شام کی شہزادی کو سرے بازار رسوا ہونے سے روک دیا گیا۔